السلام علیکم، میں امداد روز سیاست پھر عدالتوں میں ہے اور عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو ایک پیغام بھیجا ہے، ایک چانس دے دیں، ایک موقع دے دیں، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت کر دوں گا، کرنے کو تیار ہوں۔ یہ پیغام آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے بھیجا ہے اور ایک بار نہیں کئی بار بھیجا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے سائفر کا، سائفر کے اوپر تحقیقات رکوا دی گئی تھی عدالتوں سے، عمران خان صاحب نے رکوائی تھی، وہ معاملہ اب منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا، اور فوجی عدالتوں کے معاملے پر جو پٹیشنز ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف، آج ان کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے فوجی عدالتوں کا معاملہ جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے، بالکل بڑا کمال، آرمی چیف ہاتھ جوڑ کر پیغام بھیجتے ہیں، تڑی لگا کر پیغام بھیجتے ہیں، ترلا منز کر کے پیغام بھیجتے ہیں، لالچ دے کر پیغام بھیجتے ہیں، جی میں آؤں گا، میں آپ کو نہیں کچھ کہوں گا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں آؤں اور آرمی چیف عاصم منیر کو ہٹا دوں، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں، میں نے کبھی نہیں سوچا اس طرح کی باتیں۔ اب نیا پیغام عمران خان صاحب نے بھیجا ہے آرمی چیف کو، ادھر سے کیا جواب آیا ہے یہ سارا اس پر گپ لگائیں گے، گزارشات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ آج کیونکہ فوجی عدالتوں میں جو فوجی عدالتوں کے خلاف جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز تھیں ان کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 27 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی اور آج دوبارہ اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور اس میں وفاقی حکومت نے اپنی جو ہے وہ جواب اپنا جمع کروایا ہے، کیونکہ نوٹسز جمع اپنا نوٹسز بھیجے گئے تھے وفاقی حکومت کو، وزارت داخلہ کو، وزارت دفاع کو اور دیگر جو فریقین تھے اس کو۔ وفاقی حکومت نے اپنے جواب میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کی ہے، سپریم کورٹ کو کہا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ فل کورٹ بنا لیں اور فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ یہ اسی فل کورٹ والے نقطے سے ہم گزرے اور آج پاکستان بحرانوں کا شکار ہے۔ تو فل کورٹ کی استدعا، آئینی قانونی جو اپنا تھی درخواستیں تھیں، وہ چیف جسٹس صاحب نے مسترد کر کے پاکستان کو بحرانوں سے دوچار کیا، چاہے وہ پنجاب کے انتخابات کا معاملہ تھا، چاہے وہ 63A کا معاملہ تھا، چاہے وہ اب فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے بار بار کہ فل کورٹ بنائیں، درخواست کی جا رہی ہے۔ فریقین یہاں تک کہ جو پنجاب کے انتخابات کا معاملہ تھا اس میں تو عمران خان نے بھی کہہ دیا تھا کہ فل کورٹ بنا لیں۔ پھر عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد والا، اور ارشد شریف کا کی جو شہادت ہوئی تھی، اس پر وزیر اعظم نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ فل کورٹ تحقیقاتی کمیشن بنا لیں۔ پنجاب کے انتخابات کے معاملے میں عمران خان باقی تو کہہ ہی رہے تھے نا، باقی تو ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو عمران خان نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے فل کورٹ بنا لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انتخابات ظاہر ہے انتخابات فل کورٹ بنتا بھی تو وہ یہی کہتا کہ جی انتخابات جو ہے وہ آئینی مدت میں ہونے چاہیے، یا پھر جو اختلافی نوٹ تھے باقی جج صاحبان کے، وہ اپنے اختلافی نوٹ کے ساتھ آ جاتے، فیصلہ جو بھی آتا فل کورٹ سے، فل کورٹ میں جو میجارٹی کا فیصلہ آتا، اس فیصلے پر عمل درآمد روکنا حکومت کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے متنازع بنایا معاملے کو۔ اب دوبارہ جب فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشنز آئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے عمران خان کی ایک پٹیشن ہے، اس میں اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن ہے، اپنا سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن ہے۔ اس پر، ان پٹیشنز پر جو اپنا اختلافی نوٹ، یہ جو بینچ بنا تھا 9 رکنی، اس میں جو جج صاحبان نہیں بیٹھے تھے، انکار کر دیا تھا، اور جنہوں نے ریکیوز کر لیا بعد میں، ایک تو نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اس کو عدالت ہی نہیں مانتے، جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، لیکن جنہوں نے ریکیوز کر لیا تھا اعتراض کی وجہ سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے بھی لکھا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے۔ جو بیٹھے ہوئے بینچ میں اپنا یحییٰ آفریدی صاحب، جیسے یہ آفریدی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس مدعے کو فل کورٹ سنیں، لیکن بہرحال چیف جسٹس صاحب اب 6 رکنی بینچ، 9 رکنی بنا تھا، 3 جج صاحبان نہیں ہیں اس میں رہے، تو باقی 6 رکنی بینچ جو ہے اس معاملے کو سننے جا رہا ہے۔ اور سپریم اپنا حکومت نے ایک تو جو درخواستیں ہیں ان کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سیکریٹ ایکٹ ہے اور یہ فوجی قوانین ہیں یہ فوجی عدالتوں کے، یہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، آئین سے بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک کسی نے ان کو
چیلنج نہیں کیا، ان کے خلاف کی عدالتوں میں آیا نہیں ہے۔ اور دوسرا ظاہر ہے، اب وہ تو جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ بھائی خیبر پختونخوا میں جب فوج اسپیشل مراکز قائم کر کے مطلوبہ لوگوں کو وہاں انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور پھر ان کے مقدمات ظاہر ہیں فوجی عدالتوں میں جاتے تھے، تو ان مراکز کو کام بند کرنے سے روکنے کا جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر تھا، فیصلہ تھا جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کا، اس کے خلاف عمران خان صاحب خود جو آج مدعی ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف، پٹیشنر ہیں، انہوں نے خود اس پر سپریم کورٹ میں بطور پرائم منسٹر پاکستان ذاتی حیثیت میں، حکومت نہیں، پرائم منسٹر پاکستان نے، عمران خان نے پٹیشن دائر کی تھی، اسٹے لیا تھا۔ تو جس شخص نے اسٹے لیا تھا فوجی عدالتوں کی یا فوجی کارروائی کے خلاف جو حکم تھا، اس حکم پر یعنی فوج کو کارروائی کرنے دی جائے، یہ اسٹے لیا تھا، تو وہ اب کیسے آ کر یہ پلی لے کر کھڑے ہو گئے کہ جی نہیں فوجی عدالتیں کام نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، بڑے دنوں کے بعد یہ سماعت ہو رہی ہے، لگ بھگ 1 مہینہ سمجھ لیجئے، تھوڑا سا کم، 8-10 دن کم تو سماعت ہو رہی ہے۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جائے گا۔ وفاقی حکومت نے تو اپنا جواب دائر کر دیا۔ ایک اور چیز، سائفر، عمران خان صاحب نے کہا جی سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ خان صاحب نے چیف جسٹس کو اپنے اس وقت کے اسپیکر کے ذریعے صدر مملکت کو خط بھجوایا تھا کہ جی سائفر کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے حکومت گرانے کی، بیرونی سازش ہے، امپورٹڈ حکومت ہے۔ اس پر تو چیف جسٹس صاحب پہلے فیصلہ دے چکے تھے 7 اپریل کا، جس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد بحال کر دی تھی اور کہا تھا کہ جس بنیاد پر یعنی امریکی سازش کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا گیا وہ جواز غلط تھا، یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کا سازشی بیانیہ پھینک دیا تھا چیف جسٹس نے، سپریم کورٹ نے۔ اس کو بعد میں جو عمران خان صاحب کی آڈیو آتی ہے اعظم خان کے ساتھ، پھر وہ جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں وزیر خارجہ اسد عمر، شیریں مزاری اور اعظم خان اور دیگر عمران خان اور بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سائفر کو امریکی سازش بنا کر پیش کریں حکومت کو گرانے کی، اور لوگوں کو اسپون فیڈ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ امریکی سازش ہے۔ وہ آڈیوز آنے کے بعد حکومت نے FIA کو تحقیقات کا آرڈر دیا۔ FIA نے عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا، اور عمران خان جو ہے وہ طلب بھی انہوں نے چیلنج کر لی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف انویسٹیگیشن روک دی تھی۔ اس کے خلاف وفاقی حکومت نے ایک متفرق درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ جی معاملہ تو اسلام آباد کا ہے، آپ کی تو جورسڈکشن نہیں ہے، تو آپ نے کیوں اس کو اسٹے دیا ہے، اپنا آرڈر معطل کریں۔ اس پر جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ اب اس میں اگر فیصلہ آتا ہے کہ جی سائفر کی تحقیقات شروع کر دیں تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی ٹینشن ہوگی۔ اچھا، اب ایک خطاب ہوا ہے ولاگ عمران خان صاحب کا کل، وہی میرا سوال ہمیشہ وہی ہے کہ روزانہ عمران خان صاحب یہ 9-9:15 بجے آ کر ولاگ کرنے کیوں بیٹھ جاتے ہیں روزانہ؟ بیچ میں 2 دن کا ناگا بھی ہوا تھا، 1-2 دن کا، کیوں؟ پھر ایک جواب یہ تھا کہ جی ڈالر بنتے ہیں بھائی، ویلے بیٹھے کار کوئی کم ہے نہیں کرنے واسطے، پارٹی رہی نہیں، ملنے جلنے والے آتے نہیں، وہ جو لائنیں لگی ہوتی تھی زمان پارک کے باہر وہ لائنیں ہیں نہیں، ملازموں کی شکلیں دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں، بشرا بی بند کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ باہر آتی نہیں ہیں، تو کیا کرنا ہے، ولاگ کر لیں۔ لیکن ہوتا ہے نا، ہم ہر مسلسل میں جب بھی یہ عمران خان صاحب ولاگ کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہونی، پھر بھی سننا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز خان صاحب ایسی چھوڑ جاتے ہیں، یا تو اپنا تمسخر اڑواتے ہیں، مذاق اڑواتے ہیں، جرمنی اور جاپان ٹائپ۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے گفتگو کی، وہاں پر بھی جو باتیں کی ان پر بھی اچھا خاصا ایشو بنا ہوا ہے، میں ان باتوں کو نہیں چھیڑ رہا، پتہ نہیں کدھر کی مثالیں کہاں دے رہے ہوتے ہیں، تو سننا پڑتا ہے کہ کیا فرمائیں گے نیا، اور پھر یہ کہ روزانہ ولاگ کیوں کرتے ہیں اس لیے بھی سننا پڑتا ہے۔ تو جو نئی چیز جو نئی نہیں ہے،
لیکن اسٹیبلش ہوتی ہے نا چیز، مسلسل ایک چیز دہرائی جا رہی ہوتی ہے تو پھر اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے کل نسبتاً جو روٹین میں ویلاگ کرتے ہیں اس سے کم ویلاگ کیا، انہوں نے چھوٹا ویلاگ کیا، لیکن اس میں انہوں نے جو باتیں کیں وہ بڑی کمال تھی۔ اس میں باقی انہوں نے ان کا وہی کہ جی مجھے سب پتہ ہے، اور پھر یہ کہ جی نظریاتی 70 کی دہائی کے بعد پہلی بار قوم نظریاتی ہوئی ہے، کمال نہیں ہے؟ مطلب وہی نا، تاریخ عمران خان سے شروع ہوتی ہے پاکستان کی، یہیں سے مطلب اکتوبر 2011 سے پہلے پاکستان میں جلسے نہیں ہوتے تھے، اس سے پہلے عوامی سیاست ہوتی ہی نہیں تھی، نظریاتی سیاست۔ وہ بھائی جب آئی جے آئی بنی تھی، جب پیپلز پارٹی 88 میں بے محترمہ شہید الیکشن لڑ رہی تھیں، اس سے بڑا کوئی نظریاتی سین ہے اس وقت یہاں پہ؟ اور نظریہ کون سا؟ جھوٹ کا نظریہ کون سا کہ جی مجھے لے کر آ جاؤ، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو سیاست نہیں کرنی آتی، مجھے لے کر آ جائے۔ فوج کو 2 بار تڑی لگا کے 4 بار ترلا کرنا، یہ نظریہ ہے کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیں بس کسی طرح، یہ نظریہ ہے، یہ نظریاتی سیاست ہے، اس نظریے کی بنیاد پر الیکشن ہوں گے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، فرما رہے تھے۔ لیکن جو چیز جو کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ جو ویلاگ ہے نا روزانہ، اب آرمی چیف کو منت اور ترلے کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑا سا ڈرانے کی کوشش کرتے، دیکھیں جی یہ اگر یہی رہیں گے تو پھر آپ مقبول نہیں رہیں گے عوام میں، عوام آپ کے خلاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کل جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب میرا تجربہ ان سے کہیں زیادہ ہے، 27 سال ہو گئے مجھے، تو یہ تو ایک جو ہے وہ لیڈر نیا، یعنی مقابلہ بچوں پر آ گیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بچے نہیں ہیں، بلاول بھٹو بچہ نہیں ہے، وہ اس کے ایک لیگیسی لے کر چل رہا ہے، وہ عمران خان سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہے، کہیں زیادہ۔ تو کہتا ہے جی ایک لیڈر وہ ہے جو اپنے نانا اور اپنی ماں کی وجہ سے سیاست میں آ گیا، ایک وہ ہے جو اپنے باپ کی وجہ سے سیاست میں آ گئی، اور اس کے باپ کو بھی جنت جیلانی لے کر آئے تھے۔ تو میرے پاس تجربہ ہے، مجھے موقع دے ایک بار پھر، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں مجھے ایک بار پھر موقع دے۔ یہ ہے ٹوٹل عمران خان صاحب کے ویلاگ کرنے کا مطلب، ایک اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھنا کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں، بس یہ ختم ہو رہا ہے سارا کچھ۔ دوسرا پیغام، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب نے یہ پیغام کچھ لوگوں کے ذریعے کئی بار بھیجا، خود صدر علوی اعتراف کر چکے ہوئے کہ میں نے کوشش کی تھی کہ آرمی چیف کی ملاقات ہو عمران خان سے، نہیں ہو سکی۔ باجوہ صاحب کے تک تو وہ کامیاب ہو گئے تھے، باجوہ سے ملاقات کروا دی تھی، لیکن جب سے عاصم منیر آ گئے بڑی کوشش کی ہے انہوں نے، کچھ اور لوگوں نے بھی کوشش کی تھی کہ ملاقات ہو جائے، نہیں ہو سکی۔ پتہ نہیں کدھر سے سفارشیں ڈلوا رہے ہیں عمران خان صاحب، ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اب جب ملاقات نہیں ہو سکی، جب وہ بات ماننے کو ان کو کہا گیا تھا کہ انتخابات، تاجروں کو بھیجا گیا تھا کہ جناب کہ آرمی چیف کو کہیں کہ جی وہ یہ ابھی نہیں، پہلے کی بات ہے جب پنجاب اسمبلی توڑی تھی، کہ جی قومی اسمبلی توڑوا کر انتخابات کروا لیں، تو اس پر وہ تاجروں نے کہا تھا آرمی چیف کو کہ کروا لیں انتخابات، عمران خان اس پر مان رہا ہے، پھر باقی بات ہم اس سے کر لیں گے۔ تو آرمی چیف نے کہا تھا میرا کام نہیں ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، آپس میں جا کے کر لیں۔ اب دوبارہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب تو انتخابات کی طرف ملک جا ہی رہا ہے نا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میری پارٹی توڑ کر آپ کو کیا ملے گا، یہ بچے ملک نہیں چلا سکتے، میں چلا لے سکتا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے جو ملک چلایا ہے وہ سب نے دیکھ لیا ہوا ہے، آپ کا ایجنڈا کل بھی تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور آج بھی آپ کا ایجنڈا ہے کہ میں اقتدار میں آ کر ان سب کو لٹکاؤں گا۔ تو پھر ان کے سر پہ اٹھ تو نہیں بجی نا پئی کہ وہ دوبارہ آپ پہ اعتبار کریں، وہ ظاہر نہیں کریں گے۔ تو یہ معاملہ خان صاحب کا۔ اچھا، اوپر سے مشرف جب صدر تھے تو اس وقت پرویز الہی صاحب نے مینار پاکستان پر جلسے میں کہا تھا کہ ہم پرویز مشرف کو 10 بار آرمی چیف باوردی صدر منتخب کریں گے،
یعنی آرمی چیف کو 10 بار صدر منتخب کریں گے۔ اچھا، اب اس وقت ایک صاحب تھے سیاست متحرک تھے، حماد اظہر صاحب کے والد میاں محمد اظہر صاحب، سابق گورنر پنجاب، نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ٹوٹ کے ادھر چلے گئے۔ اب حماد اظہر صاحب انقلابی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ ذہنی حالت اور ذہنی کیفیت کا بتا دیتا ہے۔ جان کے مان پاؤں تو ایک حقیقت عرض کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، صرف اگلا الیکشن ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ اگلی کئی دہائیوں تک صرف عمران خان کے نام پر ووٹ پڑے گا۔ عمران خان از خود اور اس کا ورثہ کئی حکومتیں بنائے گا۔ آبادی میں نوجوانوں کی بڑھتی تعداد، 2 خاندانوں سے شدید رسوائی اور عمران خان کی امید، خود اعتمادی، بے باکی اور بہادری کا فلسفہ آنے والی کئی نسلوں کو متاثر کرے گا۔ ترک کہاوت ہے کہ پھولوں کو کاٹ دینے سے بہار کا آنا رک نہیں جاتا۔ عوام کی سوچ یکجا ہو چکی، تاریخ کا چرخہ گھوم پڑا، اب نئے دور کا ظہور لازم ہے۔ کئی دہائیاں، ایک آدھ الیکشن نہیں، کئی دہائیوں تک عمران خان حکومتیں بھی بنائے گا خود، یا پھر عمران خان کے نام پر ووٹ پڑے گا۔ وہ جو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کہ نعرے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھٹو کو کئی دہائیوں تک ووٹ پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو پڑیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ بہادروں کو، سچے لیڈروں کو، عوام کے ہمدردوں کو دہائیوں تک یاد رکھتے ہیں، صدیوں تک یاد رکھتے ہیں۔ جو فراڈ ہوں، نوسر باز ہوں، اور جو اپنی جان بچا کر نوجوانوں کو قربان کر دیں اپنی جان بچانے کے لیے، ان کو لوگ دہائیوں تک نہیں، کچھ عرصے تک تو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو کچھ اور ناموں سے، کچھ اور طرح سے یاد کیا جاتا ہے۔ دہائیاں پتہ نہیں کس نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، آئندہ چند سالوں میں لگ جائے گا پتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔